خود کفالت پر اردو مضمون۔ اپنی طاقت ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اپنا بھروسہ ہی سب سے بہترین ہے۔ دوسروں کے سہارے جو بیٹھا رہتا ہے وہ تا زندگی بیٹھا ہی رہ جاتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ والدین پر منحصر ہوتا ہے، بڑا ہوتے ہوتے وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اس کا دوسروں پر انحصار ختم ہو جاتا ہے۔ بالغ ہو جانے پر بھی اگر وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو ایسا آدمی والدین اور خاندان والوں پر بوجھ ثابت ہوتا ہے۔ وہ والدین جنہوں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا اب اس کو گھر سے نکال بھی دے سکتے ہیں۔ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کا مقصد خود کفالت کا سبق سکھانا ہے۔ اگر آپ نے خوب تعلیم حاصل کی، عالم بن گئے اور پھر بھی دوسروں کا انحصار رہا تو ایسی تعلیم بیکار ہے۔ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ قدر اور منزلت تو دور کی بات ہے، دو روٹی ملنی مشکل ہوگی۔ کسی فرد کے لیے نہیں بلکہ گاؤں، شہر اور ملک کے لیے بھی خود کفیل ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہمارے گاؤں خود کفیل تھے ہم خوشحال تھے۔ جب سے اس کی خود کفالت کا خاتمہ ہوا، غریبی و افلاس نے گھر کر لیا، وہاں بیکاری آئی اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے مسائل بھی۔ خود کفالت آزادی کی علامت ہے اور دوسروں پر انحصار غلامی کی۔ آج وہ ملک اتنا ہی بڑا ہے جس قدر وہ خود کفیل ہے۔ دنیا کے بڑے لوگ اپنی ذاتی صلاحیت اور طاقتوں کے سہارے ہی کامیاب ہوئے۔ ایک معمولی سپاہی سے نیپولین فرانس کا راجا بنا، معمولی گھرانے کا رکن ہو کر بھی بنجامن فرینکلن نے خود کو بڑا سائنسداں بنایا۔ مائیکل فیراڈے جلد سازی کرتا تھا، لیکن پھر بھی خود کفالت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے بالکل ہی مدد حاصل نہ کریں، کسی کے شاگرد نہ ہوں، کسی کو اپنا استاد یا رہبر نہ بنائیں، بلکہ اس کے برعکس بغیر گائیڈ کے آپ راہ سے بھٹک جائیں گے۔ خود کفالت سے مراد یہ ہے کہ ہم دوسروں پر بوجھ نہ ہوں، خود اپنی محنت، لگن اور خود سے آگے بڑھیں، محنت سے لگن سے پڑھیں، اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کریں، اپنی محنت سے روزی حاصل کریں، اپنے وسائل اور ذرائع سے مدد لیں اور اپنے ہی دائرے میں رہ کر آگے بڑھیں، اپنے راستے کے کانٹے خود ہٹائیں۔ اس طرح خود اپنا بوجھ اٹھانا ہی خود کفالت ہے۔